السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جنوبی امریکی ملک وینزویلا تمام گلیشیئر کھو دینے والا جدید تاریخ کا پہلا ملک بننے والا ہے۔ موسمیاتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ملک میں باقی ماندہ گلیشیئر محض آئس فیلڈ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ماہر موسمیات میکسی میلیانو ہیریرا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ وینزویلا کے ہمبولڈٹ گلیشیئر پگھل کر 2 ہیکٹر تقریباً 5 ایکڑ تک رہ گئے ہیں اور یہاں پر رک کر آئس فیلڈ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ہمبولڈٹ گلیشیئر وینزویلا کا آخری گلیشیئر ہے۔ گزشتہ صدی میں موسمیاتی تاخیر کی وجہ سے ملک کے کم از کم 5 گلیشیئر پگھل چکے ہیں۔ متعدد ماہرین گلیشیئر کا کہنا ہے کہ وینزویلا میں موجود سیرا نیواڈا نیشنل پارک میں موجود برف گلیشیئر سمجھی جانے کے لیے بہت کم ہے۔ عالمی سطح پر ویسے تو کسی برف کے ذخیرے کو گلیشیئر قرار دینے کے لیے کوئی معیار نہیں، لیکن امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 10 ہیکٹر کا رقبہ ایک عام کلیہ ہے۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے سائنسدانوں نے کوانٹم کمپیوٹر کو غلطیوں سے پاک اور مزید مستحکم بنانے کے لیے انتہائی خالص سلیکان بنا لیا۔ یونیورسٹی آف میلبورن اور یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سائنسدانوں کے مطابق ایک نئی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے انجینئروں نے ایک انتہائی خالص سلیکان بنایا ہے جو بڑے بڑے کوانٹم کمپیوٹر بنانے کے لیے انتہائی موزوں میٹیریل ہے۔ یہ کوانٹم کمپیوٹرز انسانیت کے لیے انقلابی ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے موجودہ ٹیکنالوجی سیکٹروں برس کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ ایجاد ہونے والا یہ مٹیریل سائنسدانوں کو ایسے کمپیوٹرز بنانے کے لیے درپیش فریجائل کوانٹم کوہیرنس نامی مسائل سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ اس مسئلے میں کوانٹم کمپیوٹرز بہت تیزی سے غلطیاں کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت جلد ناقابل اعتبار ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کی سرکاری توانائی کمپنی یوکرینگو نے کہا ہے کہ روسی میزائل اور ڈرون حملوں کی وجہ سے ملک میں بجلی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ یوکرینگو نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ یوکرین کے پاور پلانٹس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، اب وہ بجلی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ بجلی کی کمی پر جزوی طور پر قابو پانے کے لیے ملک میں صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی حد کا پروگرام نافذ کر رہا درسنا وہ گھریلو خسارے کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ 2 روز سے یورپی یونین کے ممالک سے بھی بجلی درآمد کر رہا۔ شمالی افغانستان کے صوبے بغلان میں آنے والے طوفان اور سیلاب کے سبب کم از کم 50 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے صوبائی ڈائریکٹر ہدایت اللہ ہمدرد نے کہا کہ طوفان اور سیلاب نے گزرگاہ، نور، جلیگاہ، ناہرین، بغلان مرکزی اور برگاہ کے اضلاع کے ساتھ ساتھ صوبائی دارالحکومت پل خمری کو بھی متاثر کیا۔ نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ طوفان اور سیلاب نے تخار، بدخشان اور سمنگان سمیت دیگر شمالی صوبوں کے حصے کو بھی متاثر کیا، جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ حرمین شریفین انتظامیہ حج سیزن 2024 کے عازمین خدمت کے لیے پوری طرح مستعد۔ حج سیزن 2024 کے لیے عازمین کی آمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک سے عازمین حج کے ابتدائی قافلے روزانہ کی بنیاد پر مدینہ منورہ پہنچ رہے۔ یہ حجاج زیارت مدینہ منورہ کی تکمیل کے بعد ادائیگی مناسک حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ دیگر سرکاری اداروں کی طرح مسجد نبوی کے ادارے دینی امور کی جانب سے عازمین حج کا استقبال تحائف سے کیا جا رہا۔ ادارے دینی امور کے اہلکار مسجد نبوی کے صحنوں میں عازمین حج کو دینی معلومات پر مبنی ان کی زبانوں میں ترجمہ شدہ کتابچے فراہم کر رہے۔ مسجد نبوی میں دینی امور کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد الخزیری نے عازمین حج کے مختلف گروپ سے ملاقات کی اور انہیں قرآن کریم و دیگر دینی امور کی ترجمہ شدہ کتابیں تحفے میں پیش کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔